حضرت کے پیر بھائی حضرت مولانا محمد علی صاحب لیاقت آباد والے، جو خواجہ عبدالماجد حضرت خواجہ عبدالماجد صدیق صاحب کے خلفاء میں سے ہیں، ان سے خواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے ملفوظات سے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسل إلى العرب والعجم وعلى آله وصحبه الذين هم بحور العلوم والحكم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما فإنه ورثه العلم. رواه البهقي في شعب الإيمان. صدق الله العظيم. سلطان الاولیاء حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا کہ دنیا میں انسان 4 قسم کے ہیں۔ پہلا شخص وہ ہے کہ اس کے پاس زبان بھی نہیں، اس کے پاس دل بھی نہیں۔ دوسرا شخص وہ ہے کہ اس کے پاس زبان تو ہے لیکن اس کے پاس دل نہیں۔ تیسرا شخص وہ ہے کہ اس کے پاس دل تو ہے، اس کے پاس زبان نہیں۔ اور چوتھا شخص وہ ہے کہ اس کے پاس زبان بھی ہے اور اس کے پاس دل بھی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس قول کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ حضرت کا کلام بہت زیادہ دقیق ہے اور ہر ایک کے لیے اس کو سمجھنا نہایت مشکل ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ پہلا شخص جس کے بارے میں فرمایا کہ لا لسان ولا قلب، کہ اس کے پاس زبان بھی نہیں، اس کے پاس دل بھی نہیں، اس کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ایسی زبان نہیں ہے جس سے یہ نصیحت کی بات کر سکے، اور اس کے پاس ایسا دل نہیں کہ وہ دل نور کا گہوارہ بن سکے اور افادہ اور استفادہ کا سلسلہ جاری ہو سکے، اور آنے والے لوگ علمی لحاظ سے یا روحانی لحاظ سے کسی بھی اعتبار سے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس کی زبان اور اس کا دل ان دونوں چیزوں سے خالی ہے۔ زبان بھی خالی ہے کہ نصیحت کی بات کر نہیں سکتا، دل بھی خالی ہے کہ نور کا گہوارہ بن نہیں سکتا، اور کسی کو افادہ اور استفادے کی کیفیت سے بھی خالی ہے۔ افادہ اور استفادے کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے فائدہ حاصل کرنا یا کسی کو فائدہ پہنچانا۔ حضرت جی پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم ایک بیان میں فرمانے لگے، دیکھو حدیث میں آتا ہے النظر حق، کہ نظر کا لگ جانا حق ہے، کہ انسان کو بری نظر لگ جاتی ہے۔ تو جو تصوف کے مخالفین ہیں یا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی پیر کی نظر کیا کام کرتی ہے، جب ایک غیر شخص کی بد نظر کام کر سکتی ہے تو ایک اللہ والے کی نظر کام کیوں نہیں کر سکتی؟ تو اس لیے پہلا شخص فرمایا کہ لا لسان ولا قلب، کہ اس کے پاس زبان بھی نہیں، یعنی ایسی زبان نہیں جس سے یہ کوئی نصیحت کی بات کر سکے، اور ولا قلب، اس کے پاس ایسا دل بھی نہیں کہ یہ دل نور کا گہوارہ بن سکے۔ دوسرا شخص کہ لسان بلا قلب، کہ اس کے پاس زبان تو ہے لیکن اس کے پاس دل نہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ عالم ہے
جو نصیحت کی بات تو ضرور کرتا ہے، اس کی زبان قرآن اور حدیث کے موتی بکھیرتی ضرور ہے، اور یہ قرآن اور حدیث سے موتیوں کو نکال کر لا کر لوگوں کو ضرور دیتا ہے۔ اس کی زبان سے نفع تو بہت زیادہ حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کی زبان کی نکلی ہوئی جو بات ہے وہ اس کے اپنے دل پر اثر نہیں کرتی، اور اس کا دل اس کو نور حاصل کرنے، یعنی اس کی جو زبان ہے جو نصیحت کی بات کر رہی ہے، وہ زبان سے نکلنے والا نور اس کے اپنے دل کو قبول نہیں کر رہا۔ اس کی بات سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اس کی بات سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اس کی نصیحت سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے، لیکن وہ فائدہ یہ اپنے آپ کو پہنچانے سے قاصر ہے۔ فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق ہے، ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، کہ اللہ ایک فاسق اور فاجر کے ذریعے سے بھی دین کو مضبوط کرتا ہے، کہ دین کا کام اس سے لیتا ہے، اور اس کی وجہ سے بے شمار لوگ جنت کے مستحق ہو جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ خود جہنمیوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں اپنے سالکین شاگردوں سے فرمایا کرتے تھے، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر 1 لاکھ سے زائد لوگوں نے بیعت کی، 10,000 سے زائد لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ آخری زندگی کے آخری لمحات میں فرمایا کرتے تھے کہ میری مجلس میں آتے ہو اور مجھ سے آ کر تمہیں فائدہ حاصل ہوتا ہے، قیامت کے دن جب تم مجھے اہل جنت کی صف میں نہ دیکھو اور مجھے اہل جہنم کی صف میں پاؤ، تو جنت میں جانے سے پہلے اللہ سے میرے لیے سفارش کرنا، اے اللہ اس کی وجہ سے ہم جنت میں جانے کے مستحق بنے ہیں، ہمیں اس کی وجہ سے جنت کا استحقاق ملا ہے، اے اللہ ہم سفارش کرتے ہیں اس کے لیے کہ آپ ہماری سفارش کو قبول کریں اور اسے جنت میں لے جائیں۔ تو اس لیے اقوال زرین کا ایک قول ہے، کرو تب بھی ڈرو، نہ کرو تب بھی ڈرو، کرو تب بھی ڈرو، نہ کرو تب بھی ڈرو، اور اکابر سے تو یہ سنا ہے کہ جب کرو تو زیادہ ڈرو، کرو تو زیادہ ڈرو، جب نیک اعمال زیادہ کرو تو اس اللہ رب العزت سے زیادہ ڈرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی بھی وقت پر مردود اور ملعون ہو جاؤ۔ بلعام ابن باعورہ کے ساتھ کیا ہوا؟ مستجاب الدعوات کے مقام تک پہنچا، اور مستجاب الدعوات کے مقام تک پہنچنے کے بعد اور آخری لمحات میں اس کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ مردود اور ملعون ہوا۔ تو 2 شخص ہو گئے، پہلا شخص کہ جس کے پاس زبان بھی نہیں اور اس کے پاس دل بھی نہیں، دوسرا شخص کہ اس کے پاس زبان تو ہے لیکن اس کے پاس دل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العلم بلا عمل کشجر بلا ثمر، علم بغیر عمل کے ایسے ہے جس طریقے سے درخت ہو اور اس کے اوپر پھل نہ ہو۔ العلم بلا عمل کنہر بلا ماء، علم بغیر عمل کے ایسے ہے جیسے کہ نہر تو ہے لیکن اس میں پانی نہیں ہے۔ اب جس نہر میں پانی نہ ہو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتا، جس درخت پر پھل نہ ہو اس سے کسی کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے یہ عالم ہے، اس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم تو موجود ہے اور یہ اس کی موتیوں کو نکالنا بھی جانتا ہے، لیکن اس کا دل اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تو افادہ تو ہوگا، استفادہ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آگے شیخ فرماتے ہیں، اے میرے مخاطب اور میری بات کو سننے والے، میری بات کو سمجھنے والے، ان دونوں کی صحبت سے بچ، جتنا ممکن ہو سکے ان دونوں کی صحبت سے بچنا۔ ان دونوں کی راہ وہ جہنم ہے، ان دونوں کی منزل جہنم کی آگ ہے، یہاں موت آئے گی وہاں جہنم کی آگ کے یہ اجر اور لقمہ بنیں گے، اس لیے جتنا ممکن ہو سکے ایسے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا۔ پھر تیسرے شخص کے بارے میں فرمایا کہ قلب بلا لسان، کہ اس کے پاس دل تو ہے لیکن اس کے پاس زبان نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس کے پاس وہ دل ہے، یہ وہ اہل معرفت ہے، یہ وہ اللہ والا ہے جس نے معرفت کا سمندر پی کر ڈکار بھی نہیں ماری۔ معرفت کا سمندر پیا اور معرفت کا سمندر پینے کے بعد کسی کو بتایا بھی نہیں۔ میرے عزیز دوستوں، معرف الحدیث میں حضرت ایک حدیث کے تحت فرماتے ہیں، بنو خاص رہو عام، بنو خاص رہو عام، کہ اللہ کے ہاں تمہارا مقام بلند و بالا ہو، تم ہاتھ اٹھاؤ تو اللہ تمہارے ہاتھوں کو رد نہ کرے، تم زبان سے کوئی بات نکالو اللہ اس کو پورا کرے۔ بنو خاص رہو عام، بالکل عام لوگوں کی طرح زندگی گزارو، کا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور دلیل میں پیش کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر مدینہ المنورہ تشریف لائے تو لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سائے کے لیے چادر رکھی
اور آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر فضیلت دینے لگے۔ جب آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سائے کی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی تو پھر پتہ چلا کہ نبی اور ہے اور امتی اور ہے۔ فرمایا بنو خاص رہو عام، کہ تعلق تو تمہارا اتنا مضبوط ہو کہ خلوتوں کے اندر تمہارا رونا اور دھونا اتنا زیادہ ہو کہ تم جب ہاتھ اٹھاؤ تو ہاتھ تمہارے رد نہ ہو، تمہاری زبان سے بات نکلے، یہ بات اللہ پوری کرے۔ تم کسی مجلس میں جاؤ، عام رہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی مجلس میں جاؤ تمہیں ویلیو نہ دی جائے، تم کسی کے ہاں پیغام نکاح بھیجو تمہارے پیغام نکاح کو قبول نہ کیا جائے، تم کسی کی سفارش کرو تمہاری سفارش قبول نہ کی جائے۔ یہ مطلب ہے عام رہنے کا، کہ لوگوں میں تمہاری کوئی ویلیو نہ ہو، لوگوں میں تمہاری کوئی ویلیو نہ ہو، لوگ تمہیں جانتے نہ ہوں، لیکن عند اللہ تمہاری بہت ویلیو ہو، عند اللہ تمہاری بہت ویلیو ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ملتزم پر کھڑے تھے اور ملتزم پر کھڑے ہوئے فرمانے لگے، اے لوگوں اس دروازے کو دستک دیتے رہو، یہ دروازہ ضرور کھلے گا، اس دروازے کو دستک دیتے رہو، یہ دروازہ ضرور کھلے گا۔ ایک خاتون، نوجوان خاتون، وہ طواف کر رہی تھی اور طواف کرتے کرتے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کلام کو سنا، سننے کے بعد فرمانے لگے، جنید کیا اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوا ہے؟ کیا اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوا ہے؟ جو تو دستک دینے کی بات کرتا ہے اور کھلنے کی بات کرتا ہے، یہ در کبھی بند ہی نہیں ہوا تو کھلے گا کیسے؟ یہ تو ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ غشی کھا کر زمین پر گر گئے۔ تو یہ اپنے دل کی کیفیات کو مضبوط کرو، اور دل کی کیفیات کو جب انسان مضبوط کرتا ہے تو خلوت سب سے اچھی ہوتی ہے۔ اب آج کا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے، ہماری خلوتیں اچھی نہیں ہیں، ہماری جلوتیں بڑی اچھی ہیں۔ میرے عزیزوں، اپنی خلوتوں کو اچھی کرو۔ جس کی خلوت اچھی ہوتی ہے اللہ اس کی جلوت کو اچھا بنا دیتا ہے، اور جو اپنی جلوت کو اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے اور خلوت کے اندر وہ ایک بھیڑیا ہوتا ہے تو اس کی بات کا کوئی اثر نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مقام پر اپنے دل کو پیش کرو، اگر ان 3 مقام پر تمہارا دل گھبراتا ہے تو تمہیں معرفت حاصل نہیں ہے۔ نمبر 1، قرآن کریم پر اپنے دل کو پیش کرو۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے تمہارا دل گھبراتا ہے یا قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے تمہارا دل لگتا ہے؟ اگر دل گھبراتا ہے تو تمہارا دل مر چکا ہے، اور اگر گھبراتا نہیں ہے، قرآن کریم کی تلاوت میں تمہارا دل لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دل زندہ ہے۔ دوسرا، ذکر الہی پر اپنے دل کو پیش کرو، اور ذکر الہی کے اندر اگر تمہارا دل لگتا ہے تو تمہارا دل زندہ ہے، اگر تمہارا دل گھبراتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا دل مر چکا۔ اور تیسری چیز، خلوت میں اپنے دل کو پیش کرو۔ خلوت جس طرف تمہارے دل کو لے کر جائے گی وہی تمہاری حقیقت ہے۔ اگر خلوت تمہیں اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جاتی ہے تو یہی تمہاری حقیقت ہے، اور اگر خلوت تمہیں اللہ کی نافرمانی سے روکتی ہے تو یہی تمہاری حقیقت ہے۔ تو انسان کی خلوت جس طرف انسان کو لے کر جا رہی ہے یہی اس کی حقیقت ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان 3 چیزوں پر اپنے آپ کو پیش کرو، اور 3 چیزوں میں اگر تینوں جگہ پر آپ کا دل گھبراتا نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، تمہارا دل مکمل طور پر زندہ ہے۔ 3 جگہوں میں سے 2 جگہ پر گھبراتا ہے، 1 جگہ پر گھبراتا ہے تو کچھ زندہ ہے اور کچھ مر چکا، اور تینوں جگہ پر گھبراتا ہے تو دل بالکل مر چکا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت نقل کرتے ہیں، علیکم بمجالست العلماء و استماع کلام الحکماء، تم پر علماء کی مجلس لازم ہے، لازم پکڑو علماء کی مجلس کو، و استماع کلام الحکماء، اور دانا اللہ والوں کے کلام کو غور سے سنا کرو، لأن اللہ یحیی القلب المیت بنور الحکمہ، اللہ کلمہ حکمت کے ذریعے سے تمہارے دل کو زندہ کرے گا، کما یحیی الارض المیت بالماء، جیسے بنجر زمین کو اللہ تعالیٰ پانی سے اور بارش سے سرسبز اور شاداب کرتا ہے۔ اور چوتھا آدمی وہ ہے کہ شیخ نے فرمایا کہ اس کے پاس زبان بھی ہے اور اس کے پاس دل بھی ہے، فرمایا یہ عالم باعمل ہے، یہ عالم باعمل ہے، اس کے پاس ایسی زبان ہے کہ قرآن اور حدیث سے موتی نکالتا ہے، اور قرآن اور حدیث سے موتی نکال کر تمہیں امانت دیتا ہے، ودیعت رکھتا ہے، افادہ اور استفادہ دونوں اس سے کرنا آسان ہے۔ اس کی زبان سے نکلنے والی بات تمہارے دل پر اثر کرتی ہے، اس کی مجلس میں بیٹھنے سے تمہارا دل زندہ ہوتا ہے، تم آخرت کی طرف راغب ہوتے ہو۔ فرمایا یہ عالم بعمل ہے۔ آخر میں شیخ فرمانے لگے، اے میرے مخاطب، میرے بات کو سننے والے، ان دونوں کی مجلس کو لازم پکڑ،
آخری دونوں کی مجلس کو لازم پکڑ. جس کا دل زندہ ہے اور زبان بند ہے، زبان اس لیے بند ہے کہ اللہ نے اس کی زبان پر خود تالا لگایا ہے، اللہ نے اس کی زبان پر خود تالا لگایا. اور چوتھا آدمی کہ یہ عالم بعمل ہے، یہ جو کہتا ہے خود اس پر عمل بھی کرتا ہے اور اس کی مجلس میں بیٹھنے والوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے. تو یہ افادہ اور استفادہ دونوں چیزیں اس سے ملتی ہیں. تو فرمایا ان کی ضروریات کو خاموشی سے پورا کیا کر، ان کے دامن سے چمٹا رہے، اور جب تو اس کے دامن کے ساتھ رہے گا اللہ تیری منزل کو آسان کرے گا. ان دونوں کی مجلس کو اختیار کر، اس لیے کہ ان کا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے. جہاں منزل ختم ہوگی آگے جنت تمہارا منتظر ہوگی. یہ شیخ کا کلام تھا جس کی شرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح فتح الغیب میں لکھی ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.